سید بھائی اپنے مائک کو لے. سید مسٹر بھائی سعید وجاہت. السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام میرے بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آگا آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا پاک احسان آپ کو ہے میرے بھائی, صحت حکم تندرستی کریں. دے جی. تھینک یو سر. اچھا قبلہ، ایک بات آپ اس پہ بیشتر دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن میں آپ سے خود یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آج کل ایک کرنٹ بہت بڑا ایشو ہم شیعوں میں خاص طور پہ چل رہا ہے، جو ہمارے علماء بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے، جو ہمیں بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ہے اتحاد بین المسلمین. یہ جو موٹیو ہمارے علماء لے کے چل پڑے ہیں، آج اس موٹیو کی وجہ سے وہ لوگ ممبر پہ اپنے اصل جو ان کا مشن ہے اسے ہٹ چکے ہیں، جس کے ہمیں بڑے سارے نقصانات ہو رہے ہیں. اور ان ابھی نقصانات آپ میں کو پتہ یہ چلا ہے کہ آج دیکھیں، نہیں اب میں آپ کو آپ نے آ کے اس چیز کو بڑا آپ ریئلائز کے کروایا مولوی جو لوگوں ہے نا, کو. دین کے سب سے بڑے دشمن آپ کے مولوی ہیں یا علماء یا مجتہدین. ایگزیکٹلی یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 2022 ابھی میں ہماری بہن آئی تھی نا, ہماری بہن ابھی باجی آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی شیعہ مولوی کو نہیں دیکھا کہ اس نے حق زہرا سلام اللہ علیہ کو اس طرح بات کی ہو جو آپ کی اللہ علیہ طرح بات کرتا ہوں. دیکھو اس زمانے میں ایسے ہی ہے. حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتل کا احترام کیا جاتا ہے ہر جگہ پر, ہر جگہ پر. اس کے قاتل کے نام پہ مساجد بنائے جا رہے ہیں, اس کے قاتل کے نام پہ روڈ بنائے جاتے ہیں, یونیورسٹی مدارس بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور شیعہ قوم کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ اس کی تم احترام کرو. شیعہ اگر ہندوستان میں رہتا ہے, شیعہ اگر امریکہ میں رہتا ہے, شیعہ اگر یورپ میں رہتا ہے, اس کا احترام کرنا آپ پہ واجب ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت, امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام جو اصل دین اساس دین, قرآن کون ہے؟ قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. توحید کون ہے؟ توحید امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گھر جلانا, ان کے حق پہ قبضہ کرنا, یعنی توحید کو پامال کرنا, توحید کو ختم کرنا. اسی لیے تو امت میں توحید ہی نہیں ہے, اسی لیے امت میں توحید ہی نہیں ہے, اسی لیے اس امت میں نہ اذان صحیح ہے, نہ نماز صحیح, کچھ نہ روزہ, کچھ سب غلط ہے, کیونکہ اساسی سے پھاڑ دیا, ختم کر دیا. تو ان قاتلین کا احترام ہم پہ واجب کرایا جا رہا ہے, نہ یہ کہ تقیہ کے بنا پر, نہیں, یہ واقعا واجب ہے. نہ کہ تقیہ کہ تم اگر پشاور میں رہتے ہو یا پرا چنار میں تو تم احترام کرو, نہ, تم نے جہاں بھی رہنا اس کا یہ باتیں کرنی ہی نہیں ہے تم نے, یہ حرام ہے. ابھی دیکھو ایران میں ایک ٹی وی اینکر, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, وہ ایک مولوی آیا تھا نا, وہ ابوبکر کی تعریف کر رہا تھا, تو اس نے بیچارے نے اسے کہہ دیا ابوبکر پہ لعنت. اس بیچارے کو جیل میں ڈال دیا, اس کے ساتھ 4 آدمی مزید کو جیل میں ڈال دیا ایرانی حکومت, اس پہ مقدمہ چلے گا توہین مذہب کا ایران میں. ہمارے ہاں کتنے میں علماء, معزز علماء کو جانتا ہوں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, بیچارے سید ہیں, ان کو جرأت نہیں ہوتی ممبر پہ ایران میں, اصفہان میں, کاشان میں ابوبکر عمر کے متعلق ایک جملہ کہہ دیں, کیونکہ ان کو پہلے کوڑے پڑ چکے ہیں, کوڑے لگ چکے ہیں کہ تم نے توہین کیا, خلفاء کی توہین کیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تم ان باتوں پہ سمجھوتا کر لو, دیکھ دنیا جل جائے, ہم تقیہ کریں گے جہاں پہ ضروری ہے. تقیہ کرنا, دیکھو میرے عزیز, ہم تقیہ کے مخالف نہیں, تقیہ کا جو مخالف ہے وہ دین کا مخالف ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا مخالف ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے. جہاں پہ تقیہ کرنا ہے تقیہ ضروری ہے, لیکن جہاں پہ تقیہ نہیں ہوتا وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت آپ نے کرنی ہے. قاتل زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام صرف اس وقت کریں گے جب جان و مال کا خطرہ ہو, اس کے علاوہ اس کا احترام کرنا وہ حرام ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کا احترام ہم نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے, مگر یہ کہ کبھی جان و مال کو خطرہ ہو اسی حد تک کریں گے کہ ان کا جان و مال خطرہ ہٹ جائے. لیکن علمی لحاظ سے ان کے کرتوت بتانا, ان کے کردار کو بتانا لوگوں کو, ان کی اپنی کتابوں سے کہ دیکھو یہ ہے ان کا حق زہرا سلام اللہ علیہ کو کہنے والا, یہ اس کا علم ہے, یہ اس کا ایمان ہے, یہ اس کا دین ہے, یہ اس کی حالت ہے, یہ بتانا ہمارا فریضہ ہے. اور یہ فریضہ کب سے زیادہ کس کا ہے؟ شیعہ علماء کا ہے. اور یہ شیعہ علماء اس کے بجائے وہ قاتل زہرا سلام اللہ علیہ کے عزت کو بچانے کے چکر میں نا, یہی تو سب سے بڑا ہمارا علم ہے. جی وجاہت بھائی حکم کریں. سید وجاہت علی, ختم ہو گیا آپ کی بات؟ چلیں ایک ٹاک والے کو کیا ہو گیا, چلے ہم چلتے ہیں. ماسکو ابو لولو مائک کو لے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام حسن صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, تھینک یو سر. کیا نام ہے آپ کا؟ فرسٹ آف آل میرا نام عباس ہے, میں دبئی سے ہوں, اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں, کافی ٹائم سے آپ کو سن رہا ہوں, آپ کی باتوں سے کافی مستفید ہوتا ہوں. خود بھی ایک براڈ کاسٹر تھا میں پاکستان میں, ایک میڈیا سے میرا تعلق ہے, تو اب یہاں پہ میں یو اے میں ہوں. آپ سے ایک چیز میں رہنمائی چاہیے تھی, کچھ سم ریزن, میں شادی شدہ ہوں, میری ایک بیٹی ہے,
لیکن اب میرا کچھ کسی کے ساتھ سلسلہ بن رہا ہے ایک اور شادی کے حوالے سے، لیکن ان کا فرقہ جو ہے وہ احمدی ہے. تو میں نے کچھ پاکستان میں کچھ عالم دین سے رجوع کیا تھا اس حوالے سے کہ کیا ان کے ساتھ ہمارا کوئی دائمی نکاح ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بولا تھا کہ ان کے ساتھ دائمی نہیں لیکن متع ہو سکتا ہے. تو میں آپ کی رہنمائی چاہتا تھا کہ آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر. یہ مشکل ہے ان کے ساتھ. دیکھیں یہ شبہ ہے، آپ کو بچنا چاہیے. شبہ یہ ہے کہ یہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمان بھی ان کو کہنا مشکل ہے کیونکہ یہ ضروریات دین کے منکر ہیں. تو یہ ایک گرے ایریا ہے. آپ اگر ان کو پہلے مسلمان بنا دیں نا، کلمہ پڑھوا دیں شیعوں والا، پھر ان کے ساتھ آپ اصل میں ہماری اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو بیس ہوتی ہے، جو احساس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے فرقے کو شیئر نہیں کریں گے. لائک وہ ہم میری سائڈ پہ نہیں آئیں گی، میں ان کی سائڈ پہ نہیں جاؤں گا. تو پھر تو میں تو کہتا ہوں یہ مشکل ہے، یہ ایک شبہ ہے. دیکھیں اہل کتاب سے پرماننٹ شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. احمدی تو اہل کتاب بھی نہیں. کیا یہ مسلمان ہیں کہ ان کو مسلمان کہا جائے؟ یہ بھی مشکل ہے ان کو مسلمان کہنا بھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ضروریات کے منکر ہیں. تو یہ تو اس لیے ان کے ساتھ نکاح یا متعہ کرنا. اور دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک شادی ہے تو آپ اہل کتاب کے ساتھ بھی اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے. اس کے کچھ ریزنز ہیں جو میں ابھی یہاں نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گا. نہیں، اگر کوئی دیکھیں اگر ایک شخص کی مسلمان وائف ہے نا، اس میں حدیث میں موجود ہے، اگر وہ تو غیر مسلم کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتا، لیکن غیر مسلم کے ساتھ متعہ کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی بیوی اجازت دے. اگر بیوی اجازت نہیں دیتی تو اس کے ساتھ متعہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک شبہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شبہات سے دنیا میں لڑکی بہت ہے بھائی، اور آپ خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، دبئی میں بھی رہتے ہیں، کمی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ براڈ کاسٹر بھی رہے، پتہ نہیں ابھی تک آپ کے فینز آپ کو ای میل بھیجتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ آپ ایک شبہ میں اپنے آپ کو پھنسا دیں تاکہ بعد میں آپ کو بچتاوا نہ ہو. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی پاک متقی لڑکی سے آپ اگر شادی کرنا تو ان سے کرو، ٹھیک ہے نا. اگر یہ آپ اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتی تو آپ کے لائق نہیں ہے عورت. میرا یہ مشورہ آپ سے کہ اگر یہ اتنا اس کو تعصب ہے اپنے مذہب پہ، اس کو آپ کے لائق نہیں ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ، مے گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. اوکے. کالر کون ہے بھائی؟ آ جاؤ. ٹک ٹاک سے کون ہے؟ ماسک آ جاؤ بھائی. ماسکو ابو لولو مائک. ابو لولو آسٹریلیا آ جاؤ بھائی. آسٹریلیا سے بھائی. آسٹریلیا ولی بھائی چلیں. ایک منٹ میں محمد علی بھائی کو لیتا ہوں. سوری علامہ یس ہو گئے. نو اٹس اوکے. محمد علی. عجیب ہے بھائی. ایک کالر ہے علامہ صاحب، ایک بہن محمد ہے. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام.